جا کے دیکھا سرکار سجدے میں اور رو کے کہتے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ حضور سر اٹھائیں، حضور نے فرمایا نا آج میرا اور میری امت کا معاملہ ہے، میں آج اپنے رب سے خوشخبری لینے آیا ہوں، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کی خوشخبری مجھے نہیں مل جاتی ہے۔ وہ دوڑ گئے مدینے میں آ کے کہنے لگے ابو بکر سنو، عمر سنو، عثمان سنو۔ حضور مل گئے، کہا کہاں ہے؟ کہا جنگل میں۔ سارے صحابہ جنگل کی طرف دوڑے، حضور حالت سجدہ میں ہیں۔ ابو بکر صدیق روتے ہوئے آگے بڑھے، یا رسول اللہ میری سفید داڑھی کا واسطہ، لوٹ چلے مدینے میں، آپ کے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر پیچھے ہو جاؤ، میرا اور میری امت کا معاملہ ہے، آج رب کو راضی کر لینے دو۔ اللہ اکبر، سرکار نے اتنا کہا ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت غیرت والے عثمان غنی آ گئے، یا رسول اللہ لوٹ چلے۔ سب نے کہا حضور نے انکار کر دیا۔ آخر میں حضرت سلمان فارسی نے کہا سنو سنو، اگر حضور کو لے کے جانا ہے تو ایک ذات ایسی ہے جس کی آج تک کبھی مصطفیٰ نے نہیں ڈالی ہے، جاؤ کوئی جا کے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ نقیہ تقیہ راکعہ ساجدہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ حافظہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا لائے۔ جب وہ آ جائیں گے سرکار لوٹ چلیں گے۔ آؤ میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں حضور ہمیں کتنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی دوڑے گئے، خاتون جنت کے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ کون؟ کہا میں سلمان فارسی ہوں۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا سرکار کا پتہ مل گیا ہے لیکن آقا آنے کے لیے تیار نہیں ہے، چلو آپ منائیں گی تو آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت نے اپنے شہزادوں کو لیا ہے، غار کے پاس تشریف لا رکھی ہے۔ اللہ نے کے بعد آپ جیسی آئی ہے، سارے مرد باہر ہو گئے، حضرت خاتون جنت اندر گئی ہے، دونوں شہزادوں کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اندر جا کے کہتی ابا جان لوٹ چلو، آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کے بغیر مسجد نبوی سونی سونی لگتی ہے۔ یا رسول اللہ شہزادے روز پوچھتے ہیں امی نانا کب آئیں گے؟ آقا بتاتے بتاتے تھک گئی ہوں، آپ لوٹ کے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ میرے نبی نے ہچکی بھر کے کہا تھا فاطمہ، جبریل نے آ کے بتایا ہے میری امت کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے فاطمہ جس امت کو میں سجدوں میں مانگتا رہا ہوں آج اس امت کے جہنم کی خبر آ گئی ہے۔ فاطمہ بتا کیسے واپس جاؤں میں؟ آج اپنے رب کو منا کے جاؤں گا۔ خاتون جنت کہتی ہے یا رسول اللہ یہ دیکھو میرا شہزادہ حسن ہے جس کی ولادت پہ آپ نے کہا تھا اسے زہر کھلایا جائے گا، زہر کی وجہ سے اس کی شہادت ہوگی۔ آقا فاطمہ وعدہ کرتی ہے اس وقت تک فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک حسن کے خون کے بدلے میں آپ کی امت کی بخشش کی ضمانت نہیں دے گی۔ میرا نبی کہتا کہ فاطمہ اگر رب نے پھر بھی امت کو نہیں بخشا تو کیا کرو گی؟ پھر حسین کی انگلی پکڑی ہے، مصطفیٰ کے آگے کر دیا ہے، یا رسول اللہ یہ تو وہ حسین ہے، جب آیا تھا تو آپ رو دیے تھے، میں نے کہا تھا مصطفیٰ بیٹا آیا گئے آنسو کیوں آ گئے؟ تب آپ نے کہا تھا فاطمہ مجھے جبریل نے بتایا ہے میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ آقا فاطمہ وعدہ کرتی ہے اپنے حسین کا لہو آلود کرتا لے کر کے رب کی بارگاہ میں جب جا کر کے اپنے بیٹے کا مقدمہ پیش کرے گی، اس مقدمے کے بدلے میں اس وقت تک فاطمہ راضی نہیں ہوگی جب تک امت کا ایک ایک شخص نہیں بخشا جائے گا۔ آقا کہتے فاطمہ اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تب کیا ہوگا؟ اتنا سننا تھا۔ خاتون جنت کہتی ہے یا رسول اللہ اب اگر یہ بات ہے تو چلیں سجدہ کریں، آپ بھی سجدہ کریں۔ فاطمہ بھی سجدہ کر رہی ہے، یا رسول اللہ میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک امت کی بخشش کا پروانہ نہ کیا جائے گا۔ ابھی اتنا کہا ہے، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، محبوب رب کا سلام لایا ہوں۔ رب نے کہا ہے مصطفیٰ دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے، بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہیں، پیغمبر فاطمہ کو خالی نہ لوٹا، رب نے اس کی زبان قبول کر لی ہے۔ اے مصطفیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں میدان قیامت ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، منشا تیری ہوگی، اے محبوب تو کیسا جائے گا تیری مرضی سے میں جنت دیکھا جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ۔ ہمیں نے دماغ خراب کر دی، ہم نے کہا مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ نہ کہو یار اٹھ جایا کرو کبھی رات میں۔ بڑے منانے والوں خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ ہم 50 سال کے ہو گئے، غم اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم 50 سال میں بھی رب کو راضی نہ کر سکے، 50 سال میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ موت جوانوں کو بھی آ رہی ہے،
موت بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے، پتہ کچھ نہیں ہے کون کب اٹھ جائے، کس کا اعلان مسجد سے کر دیا جائے۔ میں آج بول رہا ہوں، کیا معلوم کل کا سورج میں دیکھوں نہ دیکھوں۔ خود سوچیں ذرا، ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ پیسہ پیسہ، اندھا کر دیا اس پیسے نے، اتنا اندھا کر دیا۔ اور اندھا کیوں نہ کرے یار؟ کسی نے اٹھ کے 500 روپے دے دیے، چاہے اس کی کمائی بیاز کی ہے، سٹے کی ہے، جوئے کی ہے۔ اب تو معاف کیجیے، جوا بھی اتنا تگڑا چل رہا ہے، کبھی کیا ہے وہ میچ میں چل رہا ہے، کون سا چھکا لگاتے ہیں وہ ڈریم 11 ہے نا، سب کو اب یاد ہے۔ حج کتنے دن ہوتا ہے؟ بس جوان بولنے، بوڑھا کوئی نہ بولے۔ حج کتنے دن ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، ہمیں ڈریم 11 یاد ہے اور حج کے دن یاد نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی، معاف کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا ترقی کر گیا زمانہ، میں کہتا ہوں وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ نوجوانوں، اس ڈریم، کیا ڈریم ہے؟ ڈریم 11 اس نے اندھا کر دیا نوجوانوں ہے نا۔ 1 کروڑ کا لالچ، وہ جوان اسی پہ بیٹھا ہے، اسی پہ بیٹھا ہے۔ اگر 1 کروڑ مل بھی گئے تو سارے ہی حرام کے، بولو کیا کرنا ہے؟ سارے ہی حرام کے۔ اور امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا 2 کام کرو دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ کہا کیا؟ آپ نے فرمایا جب بھی بولنا سچ بولنا، جب بھی کھانا حلال کھانا، 2 کام کر لو، ہاتھ تمہارے اٹھیں گے، مقبولیت کی ضمانت خدا کی بارگاہ سے مل جائے گی۔ سوچے ذرا، 2 کام کرنے تھے، ایک حلال کھانا تھا اور ایک حلال کتنا % ہم کھا رہے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے؟ حرام وہی نہیں ہے جو چوری کر کے لایا جائے۔ 1 کلو کی جگہ 900 گرام جو تول رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، ہاں؟ اور جو 1 لیٹر میں 5 سینٹی میٹر کم ناپ رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ جو گھٹیا مال کو بڑی لائٹ لگا کے مہنگا کر کے بیچ رہا ہے دھوکہ دے کر کے، وہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ جو کسی کا دل دکھا کے مزدوری میں چوری کر کے لا رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ مالک دیکھ رہا تو کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہا تو بیٹھ گئے، وہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ اب حساب لگانے کتنا حلال کھا رہے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو حرام کھا کے پلے گا بڑھے گا اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اور ہم نے جنتیں بانٹی، پیر صاحب کو 500 روپے دیکھ لیے اور حضرت کہہ رہے ہیں جسے جنتی دیکھنا ہو مکھیا کو دیکھ لے۔ صحیح بتا رہا ہوں، ہم 500 روپے میں جنت بانٹنے لگ گئے، ہم 1000 روپے میں جنتیں بانٹنے لگ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا اگر 100 سال کے ہو گئے نا تو خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ 100 سال کے ہو گئے، غم اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ خدا پیار کرتا ہے۔ لیکن کبھی اس کے کرم کو سمجھا؟ کبھی جانا؟ نہیں نا، کبھی نہیں جانا، کبھی سوچا بھی نہیں اس کریم کو آواز دے، کبھی سوچا بھی نہیں اس رحیم کو آواز دے۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ 70 مائیں اپنے لال سے مل کر کے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا ایک رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس کے کرم کو اگر سمجھنا تو یوں سمجھیں، باپ بیٹے کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ بولو، وہ گہرا ہوتا ہے۔ باپ بیٹے پہ نہیں بول رہے، ماں بیٹے کا اس پہ زیادہ بول گئے۔ بتاؤ حق ماں کا زیادہ کہ باپ کا ہے؟ کس کا زیادہ ہے حق؟ ماں کا نہیں، باپ کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہی ہم نے کہیں نہ کہیں مسٹیک کی ہے۔ پوری زندگی ماں کی عظمتیں بیان کی تو لڑکوں نے اماں گود میں رکھ لی، ابا گیٹ کے باہر۔ صحیح بات ہے نا؟ ہم نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور ابا کو سمجھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ماں کے، بولیں ذرا،
ماں کے ڈرے نہیں، ماں کے میں ایسی کوئی بات نہیں کہلواؤں گا جو غلط آپ کے منہ سے نکلے. میں چاہتا ہوں جب بھی نکلے صحیح نکلے منہ سے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے. فرمایا گیا اگر یہ ماں باپ کے کرتے پہ لگے ایک دھبے کو جھاڑ دے اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں؟ 70 نیکیاں. آپ بتا جس کے کرتے کا ایک دھبا جھاڑ دے وہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ ایک دھبا جھاڑنے کے بدلے میں 70 نیکیاں دیتا ہے. بتا اگر ماں کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر باپ کا کتنا بڑا مقام ہوگا. آج معاف کیجئے گا گھروں میں جو آگ لگ رہی ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اولاد کو مائیں ایسا ٹرینڈ کر رہی ہیں کہ بڑھاپا آتے آتے بیٹا بیٹا نہیں بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے. پتا کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتی ہے مائیں تجھے کیا پتا اللہ تیرے باپ نے کتنے دھکے دیے ہیں مجھے. تجھے کیا پتا کتنے مشکل میں وقت کاٹا میں نے تیرے باپ کے ساتھ. اور یاد رکھیے گا بچوں کی طبیعت ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے کیونکہ ماں کا ساتھ بچے کو زیادہ ملتا ہے. باپ تو پوری زندگی کمانے میں نکال دیتا ہے لیکن وہ کہتی ہے اللہ تجھے کیا پتا کتنے دھکے اٹھائے ہیں, تجھے کیا پتا کتنی گالیاں تیرے باپ نے بولی ہیں, تجھے نہیں پتا تیرا باپ مجھے کپڑے نہیں بناتا تھا بیٹے میں پھٹے کپڑے سل کے پہنا کرتی تھی. اس سے بیٹوں کی زندگی میں زہر گھولا جاتا ہے, بیٹے کو باپ کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے. آؤ دنیا کی ماؤں کو میں ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں, لائے کوئی ہاجرہ جیسی ماں لا کر کے دکھا دے. کون ہاجرہ جس نے اسماعیل جیسے فرزند کو جنم دیا ہو؟ کون ہاجرہ جس نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجیت کا شرف حاصل کیا ہو؟ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جب اللہ کے خلیل ان کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جا رہے تھے حالت یہ تھی کہ جہاں پہ چرند و پرند کا نشان نہیں ہے, جہاں پہ کوئی آب و گیاہ نہیں ہے, جہاں پہ کوئی حالات پوچھنے والا نہیں ہے, ایسے ماحول میں چھوڑ کے جانے والا خلیل تھوڑی سی کھجوریں دے کر کے تھوڑا سا پانی دے کر کے جب موڑا تھا, اللہ کے خلیل نے جب سواری کو موڑا تھا حضرت ہاجرہ نے توڑ کے دامن پکڑ کے کہا تھا خلیل بتاتے تو جاؤ یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بستی بھی نہیں ہے, اور کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے مڑ کے بیوی کی طرف دیکھا, آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کا خلیل ہے, زبان سے کچھ نہیں کہہ سکا اس لیے کہ رب کی طرف سے اجازت نہیں تھی, کچھ بولا نہیں جائے گا. جب رو کے دکھایا ہاجرہ سمجھ جاتی ہے میرا خلیل رب کے فرمان پہ عمل کرتا ہے, جو بھی کر رہا ہوگا رب کی مرضی سے کر رہا ہوگا. لیکن بے قراری نے ساتھ نہ چھوڑا, پھر تڑپ گئی, توڑ کے کہتی خلیل ذرا بتاتے تو چلے جاؤ کس کی مرضی سے چھوڑ رہے ہو, اتنا بتا دو اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب کی مرضی سے چھوڑ رہے ہو. اللہ کے خلیل نے مڑ کے دیکھا اور کہا ہاجرہ مجھے اتنا بتا دے کوئی ایسا باپ دنیا میں دیکھا ہے جس کو 70 سال میں اللہ نے ایک بیٹا اسماعیل جیسا دیا ہو, اور وہ بھی بیٹا عام نہیں بلکہ چاند سے زیادہ حسین بیٹا ہو؟ کوئی باپ اس بیٹے کو چھوڑ کر کے جنگل میں گیا ہو تو بتا. کہا کبھی ایسا نہیں دیکھا. فرمایا سن میں اپنی مرضی سے نہیں رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر حضرت ہاجرہ نے جلدی سے کھجوریں اٹھائیں, تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی اٹھایا. کہا خلیل اگر رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ کھجوریں بھی لے کے چلے جاؤ, پانی بھی لے کے چلے جاؤ. کہا ہاجرہ کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے جس رب نے ہمیں 70 سال میں بیٹا دے دیا ہے وہی رب ہمیں کھلا بھی دے گا وہی پلا بھی دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی احمد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ اللہ کا کرم ہے حج کا وقت بھی ہے اور تذکرہ بھی برکت والا مثال کے طور پہ آ ہی گیا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کہا پھر لے جاؤ لے جاؤ. کہا یہی حکم, چھوڑا چلے گئے. جب گئے کیا لگتا ہے درد نہیں تھا, تڑپ نہیں تھی, روتے ہوئے پلٹے تھے اللہ کے خلیل. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جوان کہہ دیتا میرے باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میرے لیے ماں روتی ہے پھر باپ نہیں روتا ہے. تو سنے باپ باپ ہوتا ہے, مزاج اس کا سخت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تجھ سے پیار نہیں ہے,
وہ جلدی روتا نہیں ہے، وہ جلدی روتا نہیں ہے، اور اگر روتا بھی ہے نا تو پھر چھپ کے روتا ہے. کبھی کھیت پہ جائے گا رونے کے لیے، کبھی کمرہ بند کر کے روئے گا. وہ سب کے سامنے نہیں روتا، کیوں؟ وہ جانتا اگر میں ٹوٹا تو میرا پریوار ٹوٹ جائے گا. وہ ایک مضبوط ستون ہوتا ہے. اگر یقین آپ کو نہ ہو نا، کبھی تجربہ کرنا. جب تم شہر سے آنے میں دیر کر جاتے ہو تو یہ مت سوچنا کہ مائی رو رہی تھی، نیند باپ کو بھی بستر پہ نہیں آتی ہے. میں نے سردیوں کی رات اپنے انہی روڈوں پہ، مراد آباد اور پیپلس آنا اور یہ اپنے علاقے کے روڈوں پہ، میں نے بوڑھے باپوں کو چادر میں لپٹ کے لاٹھی لے کر کے روڈوں پہ کھڑے دیکھا. خیال آیا روکیں گاڑی، شاید کوئی جانے والا ہوگا، مسافر ہوگا. کہاں جانا ہے چچا؟ کہا کہیں نہیں. کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ کہا بیٹا کام پہ گیا تھا ابھی تک نہیں آیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر پیار نہیں ہوتا تو سردی میں بستر چھوڑ کے روڈ پہ آ کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ یہ آپ کیسے کہہ دیتے ہو میرے باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو پیار نہیں ہے؟ اگر پیار نہ ہوتا نا تو یہ مئی جون کی گرمیوں میں اپنے خون اور پسینے کو جلا کر کے تیرے شوق پورے نہیں کرتا. آج گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں میری ماں کی دعا. جس گاڑی کو دیکھو خون کھولتا دیکھ کر کے ماں کی دعا، ماں، کیونکہ یہ بن باپ کے پیدا ہوا تھا. بھائی 4 منزل مکان بنا دیا، کہہ رہا ماں کی دعا ہے. ابا اس کو دیکھے گا تو درد نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے فیس میں نے بھری، اس کے کورس میں نے دیا، اپنے تن پہ نہیں پہنا، اسے ڈریس دلائی. آج جیب پہ قلم لگ گئے، جیب میں پیسہ آ گیا، آج یہ کہتا ہے یہ ماں کی دعا ہے. کیا منہ قیامت میں دکھاؤ گے اللہ کو یار؟ اس کی قربانیوں کا مول کیا لگایا؟ وہ جو سردی میں سائیکل سے جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے مر گیا وہ باپ تھا. وہ جو لائن جوڑتے ہوئے کھمبے پہ مرا وہ بھی باپ تھا. جو بارش میں مزدوری کرتے ہوئے بجلی گری مر گیا وہ بھی باپ تھا. جو کام کرتے کرتے 3ری منزل پہ پہاڑ سے گر کے مرا وہ بھی باپ تھا. جو اسی فٹ کرتے کرتے شہر میں گیا تھا وہاں سے گر کے مر گیا وہ بھی باپ تھا. اور سوچ جس نے سعودی میں 10 سال کاٹ دیے وہ بھی باپ ہے. جس نے 15 سال پلٹ کر کے اپنا وطن نہیں دیکھا وہ بھی باپ ہے. آپ کہتے ہو باپ پیار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر باپ پیار نہ کرتا تو آج تو اے سی میں نہ بیٹھتا، آج تیری جیب پہ قلم نہ ہوتا، آج تیرے کندھے پہ اسٹار نہ ہوتے. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا آج معاشرے میں تیرا وقار نہ ہوتا. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا تو آج سوسائٹی میں تیری عزت نہ ہوتی. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا تو آج تو عزت والا نہیں ہوتا. خدا کی قسم میں اتنی بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آدھار کارڈ سے اسی باپ کا نام نکال دو تو معاشرے میں کوئی تجھے کروٹ میں نہیں بٹھائے گا. اگر تیرا باپ نہ ہو، اگر بن باپ کا تو ہے تو کوئی عزت نہیں دے گا. خدا کی قسم یہاں بھی باپ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی باپ کی عزت محبتیں کام آئے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عصمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد رضا شاہی قبلہ زندہ باد زندہ باد. کبھی مت کہنا یار، کبھی مت کہنا باپ کو، کبھی مت کہنا. بڑا پکا ہوتا ہے یہ، روتا نہیں ہے. سورج دیکھا ہے؟ دیکھا سورج کیسا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ گرم ہوتا ہے. چاند بولے یار جلال پور والو، ڈل کے نہ بولو، کھل کے بولو تاکہ مجھے لگے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے. میرا وقت پورا ہو چلا ہے، اگر آپ سنیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. میں گجرات سے آیا ہوں آپ کے یہاں، ہوں آپ کے مراد آباد کا. وجہ ہے نا سارے لوگوں کی. سورج کیسا ہوتا ہے؟ گرم. اور چاند ٹھنڈا. دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے اگر 5 منٹ آج مئی جون کی گرمی میں کسی کو کھڑا کر دو نا تو اجی کھڑا تو کیا جنازے میں بھی جاتے ہیں پھر بھی دیواریں ڈھونڈتے ہیں. ہاں رومال پڑا سر پہ، کہہ رہا جلدی دفن کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. یہ کنڈیشن کون ٹک پاتا ہے اس کے سامنے؟ مگر ایک بات بتاؤں، اگر یہ نکلنا بند ہو جائے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح باپ مزاج میں گرم ہوتا ہے لیکن اگر چلا جائے تو زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے. زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو قدر معلوم نہ ہو نا تو ان سے پوچھو جن کا باپ نہیں ہے.
اور بڑی بات بتاؤں جو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، میں نے دیکھا، محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ اگر جوان بیٹا مر جائے تو لوگ کہتے ہیں باپ کی کمر ٹوٹ گئی جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، لیکن آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب سے باپ گیا ہے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی۔ جانتے ہو باپ ہونا پتہ ہی نہیں چلتا جوانی کب آ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا، پورے دن لوڈو میں لگائے پڑا۔ ہماری قوم کی کنڈیشن یہ، سارے انگوٹھا چھاپ سائن کرے گا کہ نہ انگوٹھا لگائے گا، اور 6 گھنٹے لوڈو کھیل لیا بنا ہٹے، 6 گھنٹے بیٹھ پیسے لگا رہے ہیں، جوا چل رہا ہے نا، زمینیں بک گئی۔ وہ بھائی جوئے سے نکلو، جوئے سے نکلو۔ ہمارے علاقے میں IAS IPS کتنے ہے؟ کوئی حساب ایک ہے نا؟ جواری کتنے؟ یہ کنڈیشن وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیں۔ نوجوانوں، اللہ کی دی ہوئی روزی کی قدر کرو۔ حضور نے فرمایا رزق کی عزت کرنا، اگر یہ روٹ گیا نا رزق تو ایڑی رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک لقمہ نہیں کھا سکتے ہو۔ اس کی عزت کرنا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو جوئے میں کیوں لگا؟ آپ کے پاس دولت ہے نا تو برباد مت کر رہے ہو آپ اگر امیر ہیں تو میں کمیٹی والے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں کمیٹی والے؟ ہاں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں گے آپ لوگ اگر تکلیف نہ ہو تو، کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جو کمیٹی والے بس وہ کھڑے ہو جائیں، میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا کرے تبلیغ کے ساتھ ہمیں عمل کی بھی اللہ توفیق دے۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے، یہ کمیٹی صرف جلسے کی کمیٹی نہیں رہنی چاہیے، آپ کی کمیٹی صرف جلسے کی کمیٹی نہیں، حضور کے دین کی کمیٹی بن جانی چاہیے۔ اور دین کی کمیٹی کا مطلب میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں جانتے ہو؟ آپ نے جیسے جلسہ کرنے کے لیے چندہ کیا ہے، ویسے ہی اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی بچی یتیم ہے، عمر نکل رہی ہے اور نکاح کا انتظام نہیں ہے، ایک چندہ جلسے کے لیے کیا ہے، ایک چندہ غریب بچی کے لیے بھی کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے آپ اپنے پورے گاؤں کے پڑھنے والے بچوں پہ دھیان دیں، سارے بچوں، جب رزلٹ آئے ہائی اسکول، انٹر، BA، ٹھیک ہے، 10th 9th 8th، جب ان کا رزلٹ آئے نا تو جیسے آج سب کو اکٹھا کیا ہے نا ایسے سب کو اکٹھا کرنا اور سارے پڑھنے والوں کو اکٹھا کرنا۔ ان میں جو سب سے ٹاپ کلاس یا ٹاپ نمبر سے جس نے ایگزام پاس کیا ہو نا، آپ اپنی کمیٹی کی طرف سے اس کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے ایک انعام رکھیے گا، چاہے آپ ایک قلم ہی دینا، میں یہ نہیں کہتا آپ لیپ ٹاپ دینا، میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو 10-20 ہزار کا پیکج دیں، ایک قلم ہی دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور بتانا گاؤں والوں یہ وہ ہے جس نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ کرنے لگ جاؤ گے تو دیکھنا DM کی کرسی پہ حضور کا غلام ہوگا، SDM کی کرسی پہ حضور کا غلام ہوگا، IAS مصطفیٰ کا غلام ہوگا، IPS مصطفیٰ کا غلام ہوگا، MBBS مصطفیٰ کا غلام ہوگا، POMS مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے بک جاتے ہیں پھر ان کا قصہ صاحب جب یہ بیٹھیں گے پھر کردار میں فاروق اعظم کا دور نظر آنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس نوجوان کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ اگر یہ ایسا کریں گے تو؟ کتنے لوگ ساتھ دیں گے ذرا بتا دیں؟ دیکھو کمیٹی والوں سارے ہی حضور کے غلام بیٹھے، تم اکیلے نہیں ہو، تم قدم بڑھاؤ۔ وہ کہا تھا کسی نے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ابھی مسئلہ کیا ہے نا، ابھی یہ کہ جی ایک مسئلہ میرے گھر کا نہیں ہے، ابھی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کلوا کا مسئلہ ہے، یہ بھورا کا مسئلہ ہے، کسی کا نام ہو تو برا نام اپنے علاقے میں بیٹھ جائے گا، بیٹھ جائے۔ ہاں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو میں نے بات کہی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں کیجئے گا تاکہ کسی غریب کی دعا مل جائے، کسی کمزور بچی کی دعا مل جائے۔ خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ یہ کمیٹی والے لوگ اور آپ سے سب سے گزارش ہے
کریں گے انشاءاللہ یہ سارے کام. ہاں آپ ساتھ دیجیے گا, سچ میں حق میں نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو. یہ نہیں جی میں مکھی ہوں میں کیوں کروں, یہ نہیں میں وہ ہوں میں کیا کروں, میں ایسا ہوں میں کیا کروں. جانتے ہو حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ, حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق 12 لاکھ مربع میل کا مالک ہے, اور حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے مالک. حضرت ابو بکر صدیق 12 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں. لیکن جانتے ہو جب حضور کا وصال ہوا, حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے, ایک گلی اٹھے, گلی سے گزرے, گھر سے نہ بچی نکلی, اور اس نے آ کے کہا ابو بکر, کہا کیا, کہا ہم بڑے پریشان ہیں, 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا ہے. کہا کیوں, کہ جب حضور تھے نا تو ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ نکال دیتے تھے, جب سے حضور گئے ہیں نا کوئی ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے والا نہیں, بچے چھوٹے ہیں, اور ہمارے گھر میں جو خاتون ہے وہ بوڑھی ہے. ابو بکر صدیق نے کان میں کہا کسی سے نہ بتانا, روز میں آ جایا کروں گا. 12 لاکھ مربع میل کا مالک روز جا کے صبح شام بکریوں کا دودھ نکال کے ان کو پلا کے آتا ہے. آج ہم کیوں نکلیں جی, ہم کیوں نکلیں جی, نہیں, آج امت پریشان ہے, آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. اور یاد رکھیے گا ہم جانتے ہیں پورا حال کیا ہے, آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے, علماء جانتے ہیں آج امت کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے, آج کوئی ہمارے زخم پہ پٹی وقت کرنے والا کوئی نہیں. آج قیادت کے نام پہ ہمارے لیے انگلی کٹانے والا کوئی نہیں. وہ دور اور تھا جو حسین پوری امت کے لیے نکل گئے تھے. اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, لوگوں نے کہا بڑے حج پہ جا رہے ہیں, بڑے حج پہ جا رہے ہیں. پھر مجھے خیال آیا, میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے حج فرض کیا, میں اس کی توہین نہیں کرتا, جس پہ فرض ہے وہ فرض حج ادا کرے, یہ اپنی جگہ. لیکن مجھے یاد ہے کہ انہی حجوں کے دنوں میں نا دنیا حج کرنے مکہ آ رہی تھی, اور میرا حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا. کسی نے پوچھا تھا سب حج کرنے آ رہے ہیں اور آپ کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ نے فرمایا تھا یہ اپنی جنت بچانے آ رہے ہیں, میں حضور کی امت بچانے جا رہا ہوں. آج فلسطین کی کنڈیشن یہ ہے کہ بچے پیاس سے مر رہے ہیں, اور ہماری قوم شراب میں ڈوبی پڑی ہے. آج وہاں کے بچے بھوکے برتن دیکھ کے رو رہے ہیں, اور آج ہمارے گھر کی براتوں میں کئی ہزار کا کھانا کچڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے. مجھے ایک عمرہ کرنے والے نے بتایا کہ بہت اچھا لگا, بڑا مزہ آیا عمرے میں, لیکن ایک گڑبڑی میں نے دیکھی, کیا 10 ہزار کا کھانا ایک وقت میں پھینکتا تھا. میں نے کہا مبارک ہو تجھے تیرے سفر, اگر حضور نے اتنا پوچھ لیا, میرے شہر میں 10 ہزار کا کھانا پھینکنے والے فلسطین کے بچے ایک ایک لقمے کو ترس رہے تھے, اگر اس پیسے سے عمرہ کرنے نہ آتا, یہ پیسہ فلسطین بھیج دیتا, تو شاید وہاں بھوک کی وجہ سے کوئی مرنے سے بچ جاتا. آج امت اس مقام پہ کھڑی ہے. معاف کیجئے گا سوشل میڈیا دیکھیں گے سنیں گے لوگ, لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مجھے میری خان کا بچانے کا غم ہے, امت کا کوئی غم کسی کو نہیں ہے. کسی کے مزار پہ وقت بل کو لے کر کے بلڈوزر پہنچ جاتا ہے تو چیخ جاتے ہیں, جب کسی امت کے نوجوان کو لنچنگ میں مارا جاتا ہے تب کون خانقاہ ہی نکل کے آتا ہے. آپ کی خانقاہ پہ بلڈوزر آئے تو چاہتے ہو پوری امت نکل کے آئے, اور جب امت کا کسی ماں کا 18 سال کا جوان صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ اس نے ٹوپی پہن رکھی ہے, پھر تم خانقاہوں سے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کیا اس کا نام پیرا مریدی ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ اس لیے تھامے گئے کہ ہم سے صرف چندے وصول کیے جائیں؟ ہمیں اس لیے مرید بنایا گیا کہ ہم سے تمہاری ٹیکیں بنتی رہیں؟ ہم نے تمہیں قائد اس لیے مانا ہے, ہم نے تمہیں پیر اس لیے مانا ہے, ہم نے تمہیں رہنما اس لیے مانا ہے تاکہ تم ہمارے درد کو سمجھو. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم تم ایک بار آواز دو, سر کٹانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, سر اور کفن ہم ایک ساتھ لے کے خود نکلنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میں نے ان نوجوانوں سے کہا کوئی نہیں آنے والا اب یہاں, کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں اترے گا, تمہیں اپنی مدد خود کرنی پڑے گی. اگر یہاں غریب ہوں گے تو امیر بھی تو ہوں گے, ہوں گے پیسے والے بھی. نہیں بول رہے بھائی, میں چندہ تھوڑی کر رہا ہوں یار, ہے نا مالدار چچا,
بے شمار مالدار ہیں تو پھر غریب بھی ہوں گے؟ بولو، غریب بھی ہیں۔ ابھی آتے ہوئے ٹول ٹیکس پر گاڑی رکی، نقاب والی بچی آ گئی، اس کی گود میں بچہ تھا، اس نے آ کے شیشہ بجایا۔ تو جو کرنا وہ کرنا الگ چیز ہے، لیکن دیکھتے ہی خیال آیا میرے قوم کے امیر ہو، اگر تم نے زکوٰۃ صحیح پہ دے دی ہوتی نا، صحیح وقت پہ، تو آج کوئی بیٹی روڈ پہ آ کے بھیک نہیں مانگتی۔ خالی زکوٰۃ اگر نکال دی ہوتی تو ہم زکوٰۃ دینے تیار نہیں، اور دیتے بھی ہیں تو انہیں جہاں نام ہو، جہاں اعلان ہو کہ فلاں نے 3 لاکھ دیے، فلاں نے 4 لاکھ دیے ہیں، سن تو 70 لاکھ دے دے اعلان کے لیے، اور تیرے غریب میں بیٹھی بیٹھی اگر کوئی یتیم بوڑھی ہو گئی نا تو قیامت میں اس کا حساب مشکل پڑ جائے گا۔ کھیل نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ جن پہ نہیں ہے انہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، اور جن پہ ہے انہیں شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے مرغے سے کھا لی، بکرے سے کھا لی، شکر اللہ تیرا، یہ نہیں۔ شکر یہ ہے اگر تو نے مرغے سے کھائی ہے تو کم سے کم پڑوس کے غریب کو تیری محنت سے، تیری محبت سے کم مرغے سے کھانا نصیب ہو جائے۔ آ رہی ہے بقرعید، کاٹیں گے بکرے۔ مکھیا کا کتنے کا؟ 70,000 کا۔ ٹھیکیدار کا کتنا؟ 60 کا پورا کٹ کے فریج میں پیک ہے، دیکھا ہی نہیں بار والے۔ بانٹنے کے لیے بھینس، ہاں یہی تو مسئلہ ہے۔ تو سمجھ رہے نا میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میری بات سمجھیں، میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں کچھ سمجھا۔ بقرعید آئے گی تو کریں گے کیا؟ پورا بکرا فریج میں، اور اگر بھیجیں گے بھی تو ان کے ہاں جن کے ہاں خود بکرا کٹا ہو، تاکہ ہم سری بھیج دیں ادھر سے پائے آ جائے، ہم پنجے بھیج دیں ادھر سے سینہ آ جائے۔ اس نیت سے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ، امیروں پوری زندگی کھاتے کھاتے گزر گئی ہے، آج اس بقرعید پہ بھی کتنے غریب انتظار کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بقرعید کے دن بھی دال بنوا لیتے ہیں، کیونکہ کوئی انہیں 2 بوٹی دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے گھر تو نہیں بھیجتے ہیں، ہم کیوں بھیجیں۔ ایسے لینے دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ گاؤں کے ایسے غریب تلاش کیا کرو جن کے گھر مہینوں بیت جاتے ہیں، گوشت نہیں بنتا ہے۔ سب سے پہلے گوشت کے ٹکڑے اٹھاؤ، ان غریبوں کے یہاں پہنچاؤ جن کے بچوں کے دلوں میں گوشت کھانے کی تمنا ہو۔ جاؤ، جا کر کے غریبوں کو دے دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اور میں کھائیں گے تو گندگی بن کے چلا جائے گا، اگر اسی کھانے کو کوئی غریب کھائے گا تو بن کے سیدھی اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا جائے گا۔ آبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ کریں گے انشاءاللہ، صحیح جگہ بھیجیں گے، فری پائے کے چکر میں تو نہیں رہیں گے۔ مسئلہ سن لو، اگر 1 7 حصے ہوتے بڑے جانور، کتنے؟ 7۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے 3 دن پہلے نا حضور بکرے میں 2 تو ہو ہی جائیں گے، تو میں نے کہا کیوں؟ بولے بال تو بہت ہوتے ہیں اس پہ۔ تو میں نے کہا اگر بال کا ہی اعتبار ہے تو پھر تمہاری بھی قربانی ہو جانی چاہیے، تم پہ کون سے کم بال ہے؟ مسئلہ لاتا نکال کے قطعی نیا گرم کڑھائیا میں سے نکال، کبھی نہیں سنا میرے بال زیادہ، ہاں بال زیادہ ہیں، توجہ ہے سارے لوگوں کی، بال زیادہ ہیں۔ تو کتنے ہوتے ہیں بڑے جانور میں؟ کتنے؟ پیچھے والے بولنے قربانی کر رہے ہو کہ نہیں؟ کتنے؟ 7 حصے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار سارے لوگ بیٹھے ہوئے، امام مرشد صاحب، یہ تمام تر لوگ بیٹھے ہیں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک بندے کی نیت بھی اس میں گوشت کی ہوئی نا تو 7 کی قربانی ختم۔ یارو اس مارے کلی بالک منہ نہ دیکھیں، ختم قربانی۔ اس مارے کلی یار لوگ کرنے بتاؤ اس کے ہیں آج بھی تو رنگیں بن نہیں ہیں، سب کی ختم، ایک کی نہیں سب کی ختم۔ اس لیے حصے کریں تو وہاں گوشت کی نیت نہیں، اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ کس چیز کی نیت ہونی چاہیے؟ ہاں اللہ کی رضا کی نیت۔ یہ مت کہنا ارے یارو کلی
کھانا موٹا جانور اس مارا لایا تیرا گوشت کھانے میں مزہ آگا. ہاں یہ کہہ رہا نا ہلوایا ہی لایا دیکھیے جملے بولے. ہاں کہہ رہا مولانا قسم سے کہہ رہا ہوں ہم بھی گئے تھے کسی جانور سے کہہ رہا بکرے کا مزہ آگا اس میں بکرے کا. یہ کنڈیشن ہماری قربانی کی. تو گوشت کی نیت صرف اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. اور فرمایا گیا قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اگر پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا قربانی پسند ہے. کریں گے قربانی 1.5 لاکھ کا موبائل ہے کہہ رہا حصہ کرنے کا حساب نہ مجھ پہ واجب ہے. 1.5 لاکھ کا موبائل کہہ رہا یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو یوٹیوب پہ بھائی نکالا نا 1.5 لاکھ کا. یہ لینے کا پیسہ ہے قربانی کرنے کا پیسہ. مکار لوگ ہیں. فرمایا میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے. یہ ان لوگوں کے لیے جن پہ قربانی واجب ہے اور نہ کرتے ہو. فرمایا وہ عیدگاہ میں نہ آئے. عیدگاہ میں آئے وہ جو قربانی کرے یعنی وہ لوگ جن پہ واجب ہے اور کر رہے ہیں. جن پہ واجب ہے نہیں کر رہے ہیں حضور نے فرمایا وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے. اب بتاؤ کہہ رہے کر تو لیتا مولانا 1.5 لاکھ کا قرضہ ہے ابھی پلاٹ خریدا تھا 70 لاکھ کا ابھی اسے دے کے نپٹاؤں. او بھائی روٹی کھا رہا کہ نہیں؟ وہ تو کھا رہا جاؤں پھر ابا سے بھر لیے تھے آٹا ہم نے دے دیا تھا تیل تو ابا کے کولو کا نہیں ہے وہ ادھار لے کے لا رو تو لا ادھار کر قربانی. ایسا کوئی بندہ نہیں رہنا چاہیے جس پہ واجب ہو اور بہانہ بنا کے نکل جائے. ثواب جانتے ہو کتنا بڑا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب جانور کا گلا کٹتا ہے اور خون کا قطرہ اس کے گلے سے جدا ہو کے زمین کی طرف آتا ہے فرمایا زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سمجھ گئے نا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنے ہاتھ. کریں گے قربانی سارے لوگ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں دیکھو تو صحیح دوسروں کے چکر میں کتنے لوگ ہیں. کئی بار تو کہتے ہیں ارے یار محلے سے اتنا آجا وہی نہ کھایا جاتا مولانا. باہر اس لیے بیٹھا تاکہ لوگ دیکھ کے بولتے سمجھ رہے ہیں نا. کریں گے قربانی انشاءاللہ. جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں وہ ذرا بتا دیں کتنے صاحب نصاب ہیں اور قربانی کریں گے انشاءاللہ. جن کے نہیں اٹھے ہیں اللہ انہیں صاحب نصاب بنا دے. ہاں اسلام میں 2 باتیں یا تو لو یا دو. یا تو لو یا دو. زکات لو یا زکات دو. تو کتنے زکات دینے کے لائق لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ذرا. اب کتنے لینے کے لائق لوگ ہیں وہ اٹھاتے ذرا. نہیں اٹھائیں گے نا کیونکہ شرم لگتی ہے. ٹھیک ہے جی اب سن لو میری بات. توجہ ہے سارے لوگ سن لیں. یہ ضروری بات تھی قربانی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا. اللہ کرے ایک بندے کا دل بھی بدل گیا نا اور اس نے سن کے آج قربانی کر لی نا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہم سب کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ قربانی. کریں گے کس کے لیے؟ سلامت رہے ماشاءاللہ. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. لا کے بکرانا گیٹ پہ باندھ دیں اور پھر پکڑ کر زبردستی. ارے بتا کے تو جاؤ یار. کوئی کتنے جلدی نہیں یار وہ ٹائم نہیں نا یار بتا کے کچھ تو بتا جاؤ کچھ تو. ارے لو میری سن جاؤ تمہیں تاریخ کا لایا. ہاں بکرے سے زیادہ خود موٹا ہو رہا. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم. قربانی کریں اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے. دکھاوے کے لیے. یہاں تو بات دین کی تھی اب دنیا کی بات بھی سن لو. کوئی بھی قربانی کے جانور کا گوشت یا قربانی کے وقت یا قربانی کرتے ہوئے کوئی فوٹو کوئی ویڈیو
نہ لے نہ نیٹ پہ ڈالے. ایک ایک بندہ میری بات سن، نہ کوئی فوٹو لے، نہ کوئی نیٹ پہ ڈالے، نہ کوئی ویڈیو بنائے، نہ بکرے سے لپٹا ہوئے، بکرے سے لپٹ کے رو رہا، ماں سے لپٹ کے کبھی نہیں رویا. کنڈیشن دیکھو. ہاں بھائی بکرے سے لپٹ کے رو رہا ہے، اماں روتے روتے مر گئی. باپ بستر پہ بڑے بڑے اسی امید پہ چلا گیا شاید اب بیٹا کا حال پوچھ لے. بکرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا میری بکرائی، وہ سن کہیں تیری نہ ہو جائے. تماشا نہ کر، اللہ کے لیے بکرے سے لپٹ کے رو رہے ہو. حسین نے 71 دے دیے تھے، ایک سے لپٹ کے نہیں رو رہے. کھل کے اعلان کیا تھا ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہماری کل کائنات بھی اللہ کے لیے ہے. بات میں اس پہ نہیں کروں گا ایک اینکر نے کیا بات کی ہے ابھی بقرعید اور قربانی کو لے کر. بس آپ کو میں نے اشارتاً اتنا بول دیا کہ آپ کوئی بھی فوٹو نہیں ڈالیں. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی ویڈیو نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہماری قربانی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں بات کر رہا تھا باپ بیٹے کے رشتے کی. باپ بیٹے کے رشتے کی اللہ کے خلیل نے چھوڑا، واپس آئے، حکم ہوا جانا نہیں ہے. 1 سال تک بیٹے سے نہیں ملے. کتنے دن تک؟ 1 سال تک. ہمارا ایک بیٹا اگر کسی مشکل مقام پہ ہے، کبھی خالہ جا رہی ہیں، کبھی خالو جا رہے ہیں، کبھی پھوپا جا رہے ہیں، کبھی نانا جا رہے ہیں، کبھی دادا جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک محبت ہوتی ہے رشتوں کی جو کھینچ لاتی ہے. اس سے کہیں بڑی محبت اللہ کے خلیل کے دل میں ہے. لیکن رب نے کہا نا خلیل تو نے میرے لیے بیٹا چھوڑا ہے، جانا نہیں ہے. 1 سال تک بیٹے کی محبت میں غمگین رہے. 1 سال ہوا، مالک اب تو اجازت دیتے. اللہ نے 1 سال کے بعد کہا جاؤ خلیل بیٹے کو دیکھ آؤ. خیال آ رہا تھا پتہ نہیں بیٹا زندہ بھی ہوگا کہ نہیں. میں نے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا ہے، پتہ نہیں وہ باقی بھی ہوں گے کہ نہیں. کوئی جانور کھا گیا ہو یا بھوک نے مار ڈالا ہو. یہ سارے خیال اللہ کے خلیل میں آ رہے ہیں، دل میں آتے جا رہے ہیں، تیزی سے قدم بڑھ رہے ہیں. اسی مقام پہ سواری آ گئی ہے جہاں پہ رک کر کے اللہ کے خلیل نے آخری بار بچوں کو مڑ کے دیکھا تھا. تاریخ گواہ ہے 1 سال کے بعد جب اللہ کا خلیل آیا ہے اسی مقام پہ آ کے سواری روکی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں تنہا حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے، جہاں تنہا حضرت ہاجرہ کو چھوڑا ہے، اب وہاں تنہائی نہیں ہے. ایک شہر آباد ہونے لگ گیا ہے، ایک بڑی بستی لگ گئی ہے، وہاں پہ چشمہ بھی ہے، وہاں لوگوں کی بھیڑ ہے. اللہ کے خلیل دیکھ رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے. حکم ہوتا ہے خلیل جا تو رہے ہو لیکن سواری سے اترنا بھی نہیں ہے. بیٹے کو سینے سے نہیں لگانا ہے. وہ بکروں سے لپٹ کے رونے والوں، ان سے زیادہ باپ سے زیادہ بکروں سے پیار کرنے والوں، اللہ کے خلیل کو حکم ہو رہا ہے سواری سے اترنا نہیں ہے. خلیل سواری پہ بیٹھے ہیں، حضرت ہاجرہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے. کیا لگتا ہے جب ہاجرہ نے پہلی نگاہ دیکھا ہے جو سال بھر سے امیدیں سینے میں دفن تھی وہ ساری ابھر کے باہر آ جاتی ہے. پھر سے امیدوں کا چراغ چلا. میرے سرتاج آ گئے ہیں، شاید یا تو ساتھ رکھیں گے یا ساتھ لے کے جائیں گے. جب تھوڑی دیر کھڑے رکھے آگے نہیں بڑھے، حضرت ہاجرہ دوڑ کے آ گئی. میرے سرتاج آ جائیے، تھک کے آئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیجئے. کہا ہاجرہ اس کی اجازت رکھی ہے. دور سے چاند سے ٹکڑے کو دیکھ رکھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت ہاجرہ نے بیٹھے بیٹھے آپ کے پیر دھلائے ہیں، پانی پلایا ہے. اللہ کا خلیل الٹے واپس پلٹے ہیں. اب جب واپس آ رہے ہیں پھر 12-13 سال کے بعد خواب دکھایا جا رہا ہے. اے خلیل میری بارگاہ میں اپنے اسماعیل کو ذبح کرو. آؤ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو. جب یہ خواب دکھایا گیا آپ اٹھتے ہیں. آپ نے اٹھ کر کے حضرت سارہ کو بلایا. کہا سارہ، کہا کیا بات ہے؟ کہا بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیا ہوا میرے سرتاج؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلے 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے یہ اسماعیل کا کفارہ ہو جائے. آپ قربانی اونٹوں کی کرتے رکھے. لیکن پھر برابر خواب آتا رہا. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اے میرے خلیل جائیے
اب بیٹے کی قربانی دیجئے. آپ اٹھے گئے آئے گئے حضرت حاجرہ کے پاس. سنیں مائیں بھی سنیں جو بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں, جو اپنی اولاد کو شوہر کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں. حضرت ابراہیم آئے گئے, آنے کے بعد ابھی بیٹھے گئے, بیٹھتے ہی کہتے ہیں حاجرہ میرے بیٹے کو تیار کر دو. کہا کس لیے؟ کہا دوست کے پاس جانا ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا دلایا, دولہا بنایا, اور جب تیار کر دیا ہے ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے سن میرے لال, 12 سال کی محنت کا نتیجہ اب باپ کے سامنے آنے والا ہے. اے میرے بیٹے راستے میں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, باپ سے آگے نہ چلنا. یہ تعلیم دینی چاہیے عورتوں کو اپنی اولاد کو جو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دے رہی ہے. اے میرے بیٹے ابراہیم سے آگے نہیں چلنا ہے, سنو وہ تمہارے باپ ہیں, جیسا وہ کہیں ویسا کرنا ہے. ابھی حاجرہ کو معلوم نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے. میں مختصر بتاتا چل رہا ہوں. حضرت حاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا, باپ کی انگلی پکڑائی ہے. حضرت حاجرہ کی تربیت دیکھو, جب آئے ہیں بیٹے کو لے کے آپ میدان میں بیٹھ کے ایک پہاڑ سے ٹیک لگا کر کے کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. قرآن نے پورے واقعے کو اپنے سینے میں سمایا ہوا ہے. جب اتنی بات باپ نے کہی ہے, اماں کی تربیت کا اثر دیکھو. باپ نے اتنا کہا بیٹا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 12 سال کے بعد آئے ہو, بیٹے کو پیار کرنے کی بجائے گلا کاٹنے کی بات کر رہے ہو. جب تم نے پالا نہیں ہے, ہوتے کون ہو گلا کاٹنے والے, لیکن ماں کی نصیحت یاد تھی. آپ نے جیسے اتنا کہا ہے حضرت اسماعیل مسکرا کے کہتے ہیں بابا جی بتاؤ تو سہی چوری رسی ساتھ لائے ہو یا مجھے جا کے لانی پڑے گی؟ اگر ساتھ لائے ہو تو اب میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل لیٹے, باپ نے رسی نکالی, بیٹے کے ہاتھوں کو باندھا ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا رسی کھول دیجئے. کہا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے بیٹا مجبوری میں ذبح ہوا تھا. رسی کھولو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جیسا پیار خلیل نے رب سے کیا تھا ویسا ہی پیار اسماعیل نے اپنے رب سے کر کے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد عیسائی قبلہ, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. یہ تربیت مائیں دیں بیٹوں کو, یہ سمجھائیں ماؤں کو. بیٹوں کو یہ سمجھایا کرو کہ باپ سے آگے نہیں جانا ہے, باپ کے خلاف کھڑا نہیں ہونا ہے, باپ کے سامنے کبھی بولنا نہیں ہے. یہ سمجھائیں ہم اپنی اولاد کو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مائیں یہ سمجھانے لگ جائیں نا تو بڑھاپے میں کسی باپ کے کبھی جوتے نہیں لگیں گے. کبھی جو ہم سے کہتے ہو ہم ایک رات کی تقریر میں سوار دیں کسی کو, 1 گھنٹے میں ہم کسی کو بدل دیں, نہیں. یہ اثر ماں کی تربیت اور ماں کے دودھ میں ہونا چاہیے. حضرت حاجرہ نے کہا جا بیٹے جیسا باپ کے لیٹ گئے. کہتے ہیں ابا ایسا کرو اپنے پٹی باندھ لو, اپنے پٹی باندھ لو. بیٹے کیوں؟ کا باپ ہونا کہیں بیٹے کا چہرہ دیکھ کے باپ کی محبت غالب نہ آ جائے, ہاتھ کانپ نہ جائے. اللہ اکبر. آپ نے پٹی باندھی, بیٹے کے گلے پہ چھری چلی, اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا, وہ کٹ گیا. حضرت اسماعیل بچ گئے. پٹی کھول کے دیکھا تو دمبا ذبح ہو چکا تھا اللہ کا. اسماعیل مسکرا رہا تھا. تاریخ گواہ ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اللہ نے اسی ادا کو حج بنا ڈالا ہے. کہا ابراہیم تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو سن, اب جو بھی آئے گا, جو بھی آئے گا حج کرنے آئے گا تو تیری اسی ادا کو اپنائے گا. ہاں اتنی پسند رب کو آئی, اتنی پسند آئی رب کو, اتنی پسند آئی کہ فرمایا پھر محبوب بھی میرا آئے گا نا حج کرنے تو سن شہر اس کا ہوگا, سنت تیری ادا کرے گا, سنت تیری ادا کرے گا. صفا مروہ کی صحیح ہو یا پھر قربانی ہو یا پھر شیطان کے کنکری مارنا ہو, یہ سب اللہ کے خلیل کی نشانیاں اور ان کی یادگار ہے نا. تو آپ سے گزارش ہے, ماؤں سے گزارش ہے, بہنوں سے گزارش ہے, اللہ تمہیں اولاد دینا, اسے شوہر کے خلاف کھڑا نہ کرنا, اسے شوہر کے ساتھ کھڑا کرنا, اسے شوہر کی کمزوری نہیں اسے شوہر کی مضبوطی بنانا. اور یاد رکھنا جو لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہم شہزادی بن کے رہیں تو وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھیں, خود بخود وہ شہزادی بن کے رکھنے لگ جائیں گی. اگر تم اپنے شوہر کو محتاج بنا دو گی تو تم کبھی رانی بن کے نہیں رہ پاؤ گی. اس لیے کہ شوہر کی بیوی کی عزت شوہر کی عزت میں ہوتی ہے. تو میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ
اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں. نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو بھی کام کرے اللہ رسول کی رضا کے لیے کرے. وقت آ رہا ہے، تیری میری موت کا بھی وقت آ رہا ہے، کر لو قربانیاں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی میں 7 کر چکا اب مجھے قربانی کی ضرورت نہیں ہے. 7 نہیں، اگر 70 بھی کر چکے اور صاحب نصاب ہو نا تو آخری سانس تک قربانی کرنا پڑے گی. میرے حضور ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے. امت کی طرف سے فرماتے تھے کہ جو امت میں ایسے بھی ہوں گے نا جن سے قربانی کرنے کی حیثیت نہیں ہوگی، فرمایا اعلان کر دو قیامت تک ان غریب امتیوں کی طرف سے میں قربانی کر کے جا رہا ہوں. آج جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے کہوں گا جہاں آپ اپنے نام کی قربانی کر رہے ہیں، بیوی کے نام کی کر رہے ہیں، ابا کے نام کی کر رہے ہیں، اماں کے نام کی کر رہے ہیں، ایک حصہ مدینے والے مصطفیٰ کے نام کا بھی ڈالا کریں. ڈالیں گے انشاءاللہ؟ بولے یار ڈالیں گے انشاءاللہ. ایک حصہ حضور کے نام کا بھی، حضور نے ہمارے نام کی ہے، ہم حضور کے نام کی بھی قربانی کریں. اور حضور نے امت کا کتنا خیال فرمایا. حضور نے فرمایا جو قربانی کرنے کا اہل نہ ہو، کمزور ہے، غریب ہے، نہیں ہے اس کی طاقت قربانی کرنے کی، فرمایا سنو پھر وہ پہلی تاریخ سے لے کر کے قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹے. اگر اتنے دنوں تک اس نے اپنے ناخن اور بالوں کو روک کر کے رکھا تو اللہ اس کو بھی حج کا ثواب، قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. قربانی کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو میری ہم سے گزارش ہے جن پر واجب ہے وہ کریں، جہاں اپنے حصے کریں حضور کا بھی کریں، حضور کا بھی کریں. حضور ہماری طرف سے آپ کے لیے ہو سکتا ہمارا مقبول نہ ہو، حضور کے صدقے میں ساتھوں کے ساتھ مقبول ہو جائیں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہت کرتے ہوں بھائی. چچا 2 منٹ ہو، بس 2 منٹ ہے نا. آپ کو میں سلام کرتا ہوں. اس عمر میں بڑے بڑے جوان دیکھو ایسے مینڈ پہ بیٹھ گئے جا کے جیسے کمرے ٹوٹ گئی ہیں، اور آپ ابھی تک اتنے مضبوط بیٹھے ہیں. وہ بیٹھنا چاہیے پرانے چاول ہو آپ. نہیں 1.5 گھنٹہ ہونے والا بھائی. میں 1 گھنٹے سے زیادہ تو میں ڈاکٹر کی مرضی کے خلاف بول رہا ہوں، اور پھر 1.5 گھنٹہ اتنے اچھے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کب ہو گیا ہے. بس آپ سے میری گزارش ہے جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. کمیٹی والوں غریبوں کے لیے بھی چندہ کریں گے انشاءاللہ. جو اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے، ان کو بھی انعام دے کر کے پڑھنے والوں کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے سارے لوگ انشاءاللہ؟ سارے لوگ ساتھ دیں انشاءاللہ. ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے حضور کے غلام تمہارے محتاج نہیں ہیں. حضور کے غلاموں کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، ذرا سی محنت کریں گے تو اپنے وقت کے سب سے بڑے سائنسداں بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کریں گے. اور امیروں سے گزارش ہے، بس وقت بہت ہے ورنہ بات کہہ کے جاتا. میں بھی تھک گیا ہوں اور سفر بھی لمبا تھا، معاف کیجئے کہ بار بار دہرانا پڑ رہا ہے اس بات کو اس لیے کہ آپ اصرار کر رہے ہیں. میں آپ سے بتا دوں اسکول ہمارے ہونے چاہیے، کالجز ہمارے ہونے چاہیے، ہاسپٹلز ہمارے ہونے چاہیے. ہماری قوم کے پاس پیسہ آ جاتا نا ڈائریکٹ ہوٹل کھول دیتا. البقرہ ہاں ایسے ہوٹل کھول لیا ہے نا. نہیں، اللہ نے پیسہ دیا اسکول کھول دو، اور ایسے اسکول کھولو جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. ہماری بیٹیاں جاہل بھی نہ رہیں اور ہماری بیٹیاں بے غیرت بھی نہ بنیں. آئے دن کوئی بھی نقاب اتروا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یار کہاں بھیجیں؟ پھر بتاؤ کہاں بھیجیں؟ وہ بھیجنا جو ہوٹل کھولا اس میں بھیج پڑھنا. پیٹرول پمپ لگا لیتے، زیادہ پیسہ آیا بھٹے لگا لیے، ہو گیا کام. سب کو اپنی فکر ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے پیسہ دیا تو اسکول کھولے ایسے جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. ادھر بھی غیرت ہو ادھر بھی غیرت ہو، ادھر بھی حیا ہو ادھر بھی حیا ہو. جب ہماری بیٹی IAS IPS بن کے نکلے تو صرف IAS نہیں بلکہ کنیز فاطمہ زہرا بھی بن کے نکل کے آئے. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ کام بھی کریں گے اور ساتھ میں اپنے مدرسوں کو بھی مضبوط کریں. ٹھیک ہے، قربانی آ رہی ہے. مدرسے پر خال مولوی اوڑھ کے نہیں پہنتے نہیں چلتا ہے. پیسوں سے بچے نہیں پالتا، اس سے دین بنتا. دین اس سے ہمارے بچے عالم بنتے، اس سے ہمارے بچے حافظ بنتے. ٹھیک ہے نا؟